بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس دور کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔ برادران اسلام، یکم محرم الحرام، وزیر رسول اور سسر رسول، مراد نبی اور داماد علی، فاتح کیسر و کسریٰ، امام عدل و انصاف، امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہترین خراج تحسین پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح وہ اپنے دور خلافت میں حق کی نصرت کے لیے کھڑے ہوئے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کھڑے ہوئے، اسی طرح ان کے ماننے والے بھی حق کی نصرت کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے اسی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور پوری دنیا میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ برادران اسلام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان ہستی ہیں کہ جن کی موافقت میں قرآن پاک کی 22 آیات نازل ہوئیں، یعنی جیسی رائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی، اسی رائے کی موافقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی 22 آیتیں نازل فرما دی۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب یہ تھا، آپ فرمایا کرتے تھے یہ نہ کہو کہ میری موافقت میں قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، بلکہ میں اللہ کے کلام کی آیات کے موافق ہو گیا۔ اسی میں ادب کا زیادہ پہلو ہے۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے کلام کا ادب فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اور ایک حدیث مصطفیٰ میں ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان وہ راستہ ہی بدل لیتا ہے جس راستے پر حضرت عمر چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے حق کو جاری کر دیا ہے، عمر جب بھی بولتا ہے حق ہی بولتا ہے۔ ایک انگریز مصنف نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اگر 10 سال تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت اور رہ جاتی تو سوائے اسلام کے دنیا میں کوئی مذہب باقی نہ رہتا۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی طرف سے امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ محمد کے صحابی کا وہ شانہ یاد آتا ہے، بدل کر بھیس گلیوں میں وہ جانا یاد آتا ہے۔ نجف اس دور کی مائیں جب آٹے کو ترستی ہیں، عمر تیری خلافت کا زمانہ یاد آتا ہے۔